الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں عالیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالیہ خان ہوم اسکلز۔ آج سنڈے ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ سنڈے کو میں گارڈننگ کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آؤں، گارڈننگ کی ویڈیوز آپ کے لیے بناؤں اور گارڈننگ کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو دوں۔ جیسے کہ گرمیوں کا موسم ہے اور بہت شدید گرمی بھی پڑ رہی ہے، اس موسم میں اپنے پودوں کی حفاظت کس طرح سے کی جائے تو یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ہے۔ گرمی کا موسم انسانوں کے ساتھ ساتھ پودوں کے لیے بھی ایک امتحان ہوتا ہے، خاص طور پر وہ پودے جو گھر کی چھتوں، بالکونیوں، آنگنوں یا گملوں میں لگے ہوتے ہیں، شدید دھوپ اور تیز گرم ہواؤں سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ کئی بار صبح تک ہرے بھرے نظر آنے والے پودے شام تک مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے پتے جلنے لگتے ہیں، مٹی خشک ہو کر پتھر جیسی ہو جاتی ہے، کلیاں گرنے لگتی ہیں اور بعض اوقات پورا پودا ہی سوکھ جاتا ہے۔ لیکن اگر چند اہم باتوں کا خیال رکھا جائے تو سخت گرمی میں بھی پودوں کو تر و تازہ، ہرا بھرا اور صحت مند رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گرمی میں پودے صرف دھوپ سے نہیں مرتے، بلکہ اصل نقصان ہیٹ اسٹریس یعنی حد سے زیادہ گرماہٹ، حرارت اور پانی کی کمی سے ہوتا ہے۔ جب گملے کی مٹی بہت گرم ہو جاتی ہے تو جڑیں پانی جذب کرنا کم کر دیتی ہیں، اوپر سے تیز دھوپ پتوں سے نمی کھینچ لیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پودا اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے، اس لیے گرمی میں بھی پودے کی حفاظت کا سب سے اہم اصول جڑوں کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ گرمی میں بار بار پانی دے کر سمجھتے ہیں کہ پودا محفوظ ہو گیا، حالانکہ غلط وقت پر دیا گیا پانی نقصان بھی کر سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب گملہ آگ کی طرح گرم ہو تو ٹھنڈا پانی ڈالنے سے جڑوں کو ایک شاک لگتا ہے، اسی طرح پتوں پر تیز دھوپ میں پانی ڈالنے سے پتے جل سکتے ہیں۔ بہترین وقت صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہے۔ اگر کسی وجہ سے صبح پانی نہ دے سکیں تو شام 4 بجے کے بعد دے سکتے ہیں، لیکن شام کو پانی دینا معمول نہ بنائیں، کیونکہ یہ میرا سالوں کا تجربہ ہے، جب بھی شام میں پانی دیا پودوں پر بیماریوں اور کیڑوں نے حملہ کر دیا۔ گرمیوں میں پانی دینے کا طریقہ بھی اہم ہے۔ صرف اوپر سے ہلکا سا پانی ڈالنا کافی نہیں ہوتا، پانی اتنا دیں کہ گملے کے نیچے سوراخ سے نکلنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑوں تک نمی پہنچ گئی ہے۔ لیکن اگر گملے میں پانی کھڑا رہنے لگے تو جڑیں گل سکتی ہیں، اس لیے اچھا ڈرینیج بہت ضروری ہے۔ گملے کے نیچے سوراخ بند نہیں ہونا چاہیے، شدید گرمی میں مٹی بہت جلد خشک ہو جاتی ہے، اس لیے ملچنگ کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ملچنگ یعنی مٹی کے اوپر خشک پتے، بھوسا، ناریل کا چھلکا، لکڑی کا برادہ یا گھاس بچھا دینا۔ اس سے سورج کی تپش سیدھی مٹی پر نہیں پڑتی اور نمی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ جو لوگ روز بار بار پانی نہیں دے سکتے، ان کے لیے ملچنگ کسی نعمت سے کم نہیں۔ شدید گرمی دھوپ سے چھت پر رکھے گملے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر سے دھوپ اور نیچے سے گرم فرش دونوں مل کر گملے کو تندور بنا دیتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو گملوں کے نیچے لکڑی، اینٹ یا اسٹینڈ رکھیں تاکہ گملہ براہ راست گرم فرش کو نہ چھوئے۔ اس چھوٹی سی احتیاط سے جڑیں کافی حد تک محفوظ رہتی ہیں۔ بہت سے نئے باغبان گرمی میں پودوں کو مکمل دھوپ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہر پودا ایک جیسی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ پودے جیسے گلاب، بوگنویلیا اور سن فلاور دھوپ پسند ہوتے ہیں، جبکہ منی پلانٹ، اسنیک پلانٹ، فرن پلانٹ، پیس لیلی اور بہت سے انڈور پودے یہ شدید دھوپ میں جل جاتے ہیں۔ گرمیوں میں خاص طور پر دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک یہ دھوپ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس وقت شیڈ یا نیٹ لگائے جائے پودوں کے اوپر، جو گرین کلر کی نیٹ آتی ہے وہ لگا دیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ پردہ لگا سکتے ہیں، کوئی پرانی چادر آپ پودوں کے اوپر لگا سکتے ہیں تاکہ ان کے اوپر شدید دھوپ نہ پڑے اور پودوں کے اوپر سایہ رہے۔ چھوٹے پودوں کو بڑے پودوں کے نیچے رکھیں، اس طرح ان کا سایہ چھوٹے پودوں کے اوپر پڑے گا اور پھر دھوپ سے وہ بچے رہیں گے۔ پودوں کی صفائی بہت ضروری ہے، پتوں کے اوپر مٹی جمع ہو جاتی ہے جس سے پودا صحیح طریقے سے سانس نہیں لے پاتا، کیونکہ پتے کے اوپر پودے کے پورس ہوتے ہیں جس سے وہ سانس لیتا ہے۔ جب ان کے اوپر مٹی جم جائے گی تو پودا صحیح سے سانس نہیں لے سکے گا اور اس کی گروتھ کے اوپر اثر پڑے گا۔ صبح کے وقت پانی سے اس کے اوپر اسپرے کر دیں، پتے صاف کر دیں تو اس سے نمی بھی ملتی رہے گی اور پودا بھی ایک دم فریش ہو جائے گا۔ لیکن رات میں پتوں کو گیلا چھوڑنا بعض بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ رات کے وقت پودے کو اگر پانی آپ دے رہے ہیں
تو ویسے تو رات کو پانی نہ دیں، لیکن شام میں اگر جیسے آپ نے دن میں پانی نہیں دیا ہے، بہت زیادہ گرمی ہے اب، تو جڑوں کے قریب تھوڑا سا پانی دے سکتے ہیں، پورے پودے کے اوپر پانی نہ دیں، کیونکہ رات کے وقت اگر پتے گیلے ہوں گے تو اس سے بھی بہت ساری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ گرمی سے بچانے کے لیے اور دھوپ سے بچانے کے لیے پودوں کو ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر انہیں ہوا بھی نہیں ملتی اور بند جگہ ہوتی ہے، روشنی اور ہوا انہیں اگر نہ ملے تو نمی پیدا ہوتی ہے، اور گرمی اور نمی مل کر فنگس اور کیڑے پیدا کرتے ہیں اور پودا بیمار ہوتا ہے۔ پودوں کو ایسی جگہ رکھیں جہاں روشنی بھی ہو اور ہوا بھی چلتی رہے۔ چھوٹے گملے جلد خشک ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے گملے زیادہ دیر نمی رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی پودا بار بار مرجھاتا ہو تو اسے بڑے گملے میں منتقل کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مٹی میں کوکو پیٹ، کمپوسٹ اور گارڈن سوئل کو مکس کر کے پودوں میں ڈال سکتے ہیں، گرمی میں نمی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کچن ویسٹ کمپوسٹ استعمال کرنے والے باغبانوں کو گرمی میں خاص احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ گیلی یا تازہ کمپوسٹ مٹی کو گرم کر سکتی ہے اور کیڑے بھی پیدا کر سکتی ہے۔ ہمیشہ اچھی طرح تیار شدہ کمپوسٹ استعمال کریں۔ اگر آپ مصروف رہتے ہیں، پودوں کی زیادہ کیئر نہیں کر سکتے، روز روز آپ پانی نہیں دے سکتے، تو بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ بوتل کو اوپر سے کاٹ کر اسے الٹا کر کے گملے میں لگا دیں اور اس میں چھوٹا سا باریک سا سوراخ کر دیں اس کے ڈھکن میں، بوتل کو آپ پانی سے بھر دیں، تھوڑا تھوڑا سا پانی گملے کے اندر، پودے کے اندر جاتا رہے گا۔ اس طرح ڈرپ سسٹم بھی ہے، یہ بہت آسان طریقہ ہے، مٹی کو مسلسل گیلا رکھتا ہے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے روز روز پانی دینے کا، یا آپ کے پودے بہت زیادہ گرمی سے پریشان ہو رہے ہیں، تو ایک بڑی بالٹی میں، یہ بڑے ٹب کے اندر آپ پانی بھر دیں اور سوتی کپڑے کی پٹیاں کاٹ کر آپ اس پانی کے اندر ڈال دیں اور پٹی کا دوسرا سرا گملے کی مٹی کے اندر دبا دیں۔ اس پٹی سے پانی آہستہ آہستہ گملے کی مٹی کے اندر جاتا رہے گا، ٹب میں سے پانی گملے کی مٹی میں جاتا رہے گا اور پودے کو پانی ملتا رہے گا۔ کم از کم آپ کے پودے خراب نہیں ہوں گے اس طرح، کیونکہ آہستہ آہستہ پانی جڑوں تک پودے کے پہنچتا رہے گا۔ شدید گرمی میں کچھ پودوں کا مرجھانا ایک عارضی بھی ہوتا ہے، کئی پودے دوپہر میں جھک جاتے ہیں مگر شام میں دوبارہ ایک دم فریش ہو جاتے ہیں۔ اگر پتوں کے کنارے براؤن ہونے لگیں، پتے لٹک جائیں یا رنگ پھیکا لگنے لگے تو اس بات کی علامت ہے کہ پودا گرمی سے پریشان ہے۔ ایسے وقت میں فوراً کھاد ڈالنے کے بجائے پہلے پودے کو آرام دیں۔ بہت سے لوگ کمزور پودے کو طاقت دینے کے لیے کھاد ڈالتے ہیں، لیکن شدید گرمی میں زیادہ کھاد جڑوں کو جلا سکتی ہے۔ خاص طور پر یوریا کھادیں یا اور دوسری جو کیمیکل والی کھادیں ہوتی ہیں، وہ گرمی میں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اگر گرمی میں یہ کھادیں نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ گرمیوں میں ہلکی نامیاتی کھاد، آرگینک کھاد جیسے ورمی کمپوسٹ ہے، گوبر کی پرانی کھاد ہے یا کیلے کے چھلکے ہیں، یہ کھاد زیادہ بہتر رہتی ہے۔ جو باغبان روزانہ اپنے پودوں کو غور سے دیکھتے ہیں، وہ جلد سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا پودا پیاسا ہے، کس کو سایہ چاہیے، کس کو گرمی چاہیے، کس کو دھوپ چاہیے، اور گرمی چاہے پھر کتنی بھی شدید ہو، تھوڑی سی توجہ، صحیح وقت پر پانی، مناسب سایہ اور محبت بھرے خیال سے گھر کے پودے نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ پوری گرمی میں خوبصورت اور سرسبز بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔